یا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ لوگ صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کو دعا سمجھتے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا انتہائی درجے کی عاجزی ہے، بے بسی ہے، زاری ہے۔ اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آدمی کو انتہا درجے کی بے چارگی کا احساس ہونا چاہیے، اور اس بات کا آدمی کے حالات و طبیعت کے اوپر ہے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے بہتر دعا کرنا سمجھتا ہے یا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بہتر سمجھتا ہے۔ یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یا وہ صرف بے بسی سے سر جھکا کر ہونٹوں کی حرکت سے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگا کر دل ہی دل میں دعا کرتا ہے، یا وہ بلند آواز سے دعا کرتا ہے، یا عادت کے طور پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ یہ ہر آدمی کے حالات کے اوپر منحصر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا کوئی لازم نہیں ہے، اور خفیہ طریقے سے اخلاص کے ساتھ دعا اٹھانا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور یہ جو رسماً اور عادت کے طور پہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہماری مساجد میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے، بالخصوص ایک ہی مجلس میں بار بار ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہ رسم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں پہ تعزیت کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں تو بار بار یہی ہوتا ہے کہ وہ دعا مانگ کے ایک نکلا، پھر دوسرا کہتا ہے آپ دعا مانگے، وہ سارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ بلند آواز سے اور عادت کے طور پہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خفیہ دعا مانگنا، کیونکہ خفیہ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ جیسا مسجدوں میں ہوتا ہے کہ امام صاحب اس طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور رٹے رٹائے الفاظ پڑھ کے مقتدی بھی مطمئن، امام بھی مطمئن اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نہ اخلاص ہے، نہ توجہ ہے، نہ دھیان ہے، بس ان کو پتہ ہے یہ دعا مانگنی ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی انتہا دیکھیں کہ اس نے دعا کی قبولیت کے لیے کسی شرط کو فرض قرار نہیں دیا، حتیٰ کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی لازم نہیں ہے۔ اگر یہ لازم ہوتا تو کتنے بیمار، مریض اور فالج زدہ لوگ ہیں، وہ تو پھر دعا مانگ ہی نہ سکتے۔ لہٰذا جس طرح اور جس انداز میں دل چاہے اور طبیعت کو لگے کہ میں اس طرح مانگ سکتا ہوں، اس طرح دعا کریں۔ تو دعا میں میانہ روی اختیار کرنا یہ فرض ہے۔ دعا میں مقرروں کی طرح تقریر کرنا اور اس کو تقریر بنا دینا اور ایسا بیان کرنا کہ لوگ بیزار ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر یہ مقرر دعا کرتے ہیں عید کے تہوار میں یا عید کی نماز پہ یا جمعے کے خطبات میں یا جمعے کے بعد کرتے ہیں، تو پھر وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں، گویا پھر تقریر شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں وہ اخلاص نظر آ نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو مانگنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اللہ کی رحمت بے کرا ہے، کاؤنٹ لیس ہے، لامحدود ہے، اور اس کا فضل بے انتہا ہے۔ اس لیے دعا کرنے والے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، انداز کی کوئی قید نہیں ہے، مقدار کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی، جب چاہے، جتنا چاہے، جس قدر چاہے، جتنی دفعہ مانگتا چلا جائے، لیکن بلا واسطہ مانگے۔ اس رب العزت کی رحمت کے سمندر میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ شرط صرف یقین اور اخلاص ہے۔ سب سے پہلے اپنے لیے مانگے۔ ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں اور اکثر بتاتے ہیں جناب میں نے تمہارے لیے دعا مانگی، اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ فقط دوسروں کے لیے مانگنا ظاہر کرتا ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کی رحمت سے بے پرواہ ہے۔ یہ شعوری یا لاشعوری طور پہ تکبر ہے۔ اور دعا میں دوسروں کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، فوت شدگان کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگنی لازم ہے، اور یقین کے ساتھ مانگیں۔